بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی عورت سے راضی ہوتا ہے اور پھر اس پر اپنا فضل و کرم کرنا چاہتا ہے تو اس عورت کے جسم میں 8 تبدیلیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک نشانی آپ کے اندر رونما ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جن عورتوں میں یہ نشانیاں ہوں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں۔ عورت کی بابرکت ہونے کی علامات میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ اس کی طرف رشتہ بھیجنے اور رشتہ منظور ہونے میں آسانی ہو۔ نمبر 2، اس کا مہر آسان ہو، یعنی بہت زیادہ پیچیدہ نہ ہو۔ نمبر 3، اس کے ہاں بچوں کی پیدائش میں آسانی ہو۔ جن عورتوں میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، ایک اعرابی کو عورتوں کی صفات کے بارے میں خاصا تجربہ تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ اچھی بیوی کی پہچان کیا ہے، بہترین عورت میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ایک اچھی بیوی میں، اچھی عورت میں درج ذیل خوبیاں ہونی چاہیے۔ فرمایا اگر یہ خوبیاں کسی عورت میں دیکھو تو سمجھ جانا کہ وہ اچھی عورت ہے۔ فرمایا کہ گفتگو کرے گی تو سچ بولے گی، اس کو غصہ دلایا جائے گا تو وہ بردباری کا مظاہرہ کرے گی، ہنسے گی تو صرف مسکراہٹ بکھیرے گی، کھانا پکائے گی تو نہایت لذیذ اور عمدہ ہوگا، اپنے خاوند کی فرما بردار اور اس سے محبت کرنے اور کثرت سے اولاد جننے والی ہوگی، اپنے گھر سے محبت کرنے والی اور کم سے کم گھر سے باہر نکلنے والی ہوگی۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتے ہیں جس طرح رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک دنیا اس کو بھی دیتے ہیں جو اللہ پاک کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ پاک دین کی سمجھ اس کو دیتے ہیں جو اللہ پاک کا محبوب ہوتا ہے۔ ناظرین، عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے ذکر سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ اس بات کی پہلی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنا بہت پیارا بنا لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے اپنا بناتے ہیں تو اس پر تھوڑی سی آزمائش بھی ڈالتے ہیں، یعنی اللہ پاک دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی راضی کریں گے۔ جو اس وقت بوکلاہٹ کا شکار ہو جائے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، دین پر عمل بھی کرتا ہوں، پھر بھی میرے اوپر مصیبت آ گئی، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح سے لگی ہے یا نہیں؟ بس اللہ نے بھی مجھے آزمایا تھا۔ اس کے بعد یہی وہ غلام تھا جس کا رنگ بھی کالا تھا، ہونٹ موٹے موٹے تھے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا، جب مجھے معراج کی سیر کروائی گئی تو میرے آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جواب ملا، یہ بلال حبشی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے تو فرمایا تھا کہ ہر وقت با وضو رہنا، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو اسی وقت نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو ناظرین، وہ چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو آزمائش اللہ پاک کی محبت کی دوسری نشانی ہے۔ اس لیے اگر کوئی فکر یا پریشانی میں ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ تیسری نشانی تو بہت ہی زیادہ پیاری نشانی ہے، جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اس کے بعد آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ کے حکم سے سب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے، اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل، میں نے آج سے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔
پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو، یہ اللہ کا پیارا بن چکا ہے۔ پھر تمام فرشتے اور تمام نورانی مخلوقات بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ آسمان کے کھربوں فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آسمانوں کی تمام نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈالتا ہے، تو اس لیے دنیا میں وہ کام ضرور کرو جس کے کرنے سے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں اور اللہ راضی ہوتا ہے تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے زیادہ سکون اور وقار والا کوئی اور نہیں ہے، اور جیسے اسے دنیا کا کوئی غم ہی نہ ہو۔ یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر امید رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی سے اللہ راضی ہوتا ہے تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بچنے کی قوت اللہ اس کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال و دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ وہ لوگوں پر چاہے جتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح نہیں کرتی، نہ میرے کپڑوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، نہ گھر کی صفائی ٹھیک طرح سے کرتی ہے، تو کیا میرا ڈانٹنا غصہ کرنا درست ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی پرورش کرے اور ان کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے میں اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے۔ اور پھر تم گھر کے کاموں کی بات کر رہے ہو، اگر بیوی خوشی سے گھر کا کام کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، تو یہ اس کی عظمت ہے، اس کا شکریہ ادا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی رہے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ وقت جو عورت گھر کے کاموں میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت پر ظلم کرے، گھر کے کاموں کی وجہ سے اسے ڈانٹتا رہے، اس پر ظلم کرتا رہے، تو روز محشر اللہ پاک اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہے جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا، ان کو حقیر اور غلام سمجھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔